کہ کس دلیل پر جائز ہے، کون سی آیت؟ اگر وہ مطلقاً کہیں، چونکہ آیتیں تو ساری مطلق ہیں، کسی میں بھی 11 بجے کا ذکر نہیں ہے، تو جب کوئی بھی پڑھے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، کوئی آیت بھی پڑھے، آپ پوچھیں کہ تمہارے قانون کے مطابق اس معین ذکر کی دلیل ہونی چاہیے، 11 بجنے میں 10 منٹ رہتے ہوں جسے تم نے جائز کہا ہے، اس کی کوئی آیت بتاؤ جس میں یہ ہو کہ یجوز الذکر فی الساعۃ الحادیہ عشرہ لیلا، کہ رات کے وقت 11 بجے ذکر کرنا جائز ہے، یہ آیت ہونی چاہیے۔ اب ذکر جائز بھی ہے اور آیت بھی نہیں پیش کر سکتے، چلو آیت نہیں تو حدیث پیش کر دے، حدیث صحیح نہیں تو ضعیف ہی پیش کر دے، ضعیف نہیں تو پھر خلفائے راشدین کا کوئی فرمان پیش کر دے، ان کا نہیں تو مطلقاً کسی صحابی کا کوئی قول پیش کر دے۔ تو کیا کبھی رات 11 بجے کا ٹائم نہیں آیا تھا ان پر؟ تو کیا انہوں نے کبھی اس ٹائم ذکر نہیں کیا تھا؟ ٹائم بھی آیا تھا، انہوں نے ذکر بھی کیا تھا، مگر یہ اس طرح فکس دلیل نہیں پیش کر سکتے۔ تو پتہ چلا کہ قانون کلی ہوتا ہے اور اس سے جزیات کے احکام اخذ کیے جاتے ہیں، اور اس کے مطابق ہمارا جو بیانیہ ہے اس پر ہم 1 بجے، 1:30 بجے، 1:45 بجے، جو کچھ بھی ہو، گھر میں، باہر، جنگل میں، صحرا میں، مکان کے اندر، مکان کی چھت پر، یعنی مختلف اوقات، مختلف مواضع کے اندر ذکر کرنے کو ہم قرآن سے بھی ثابت کر سکتے ہیں، حدیث سے بھی ثابت کر سکتے ہیں، اور اسی لحاظ سے ہم اذانیں بھی ثابت کر رہے ہیں۔ لیکن جس بیس پہ یہ اذانوں کو بدعت کہہ رہے ہیں، اس بیس پہ تو پھر ذکر خدا کے لیے کوئی کم از کم 10-12 لاکھ آیات ہونی چاہیے تھیں، جن میں ہر منٹ کا حکم ہوتا، ہر گھنٹے کا ہوتا، ہر جگہ کا ہوتا، تو پھر ذکر جا کے جائز ہوتا، ورنہ اپنے قانون کے مطابق تو یہ ذکر الہی پر تالے لگا چکے ہیں کہ جب تک معین جزئی حکم نہیں ہوگا ان کے دین کے مطابق جائز نہیں ہوگا، اگر اس پہ پورا عمل کر کے دکھائیں، اور ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتے، تو پھر اس ناقابل عمل دین کو ترک کریں، وہ طریقہ اپنائیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، جو امام احمد بن حنبل کا ہے، جو امام مالک کا ہے، جو امام شافعی کا ہے رحمت اللہ علیہم، یا ان سے پہلے صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہے، جو قرآن اور سنت کا طریقہ ہے۔ اب انہوں نے جو ڈگر اپنائی ہوئی ہے اس کے مطابق اگر انہی سے پوچھا جائے، یہ ایک بندے پر نماز کی فرضیت نہیں ثابت کر سکتے، اور کیا دین ثابت کریں گے؟ ایک بندہ جس کا نام غضنفر ہے، وہ کہتا ہے کہ فرض نماز مجھے بتاؤ، مجھ پہ فرض ہے، یہ کہیں گے فرض ہے، وہ کہے گا قرآن سے ثابت کرو۔ یہ پڑھیں گے اقیم الصلاۃ، وہ کہے گا یہ تو ہر کسی کی ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ مجھے قرآن کہے یا غضنفر فرضت علیک الصلاۃ، پھر میں سمجھوں گا کہ مجھ پہ نماز فرض ہے۔ تو یہ قیامت تک تو ایک بندے پہ نماز فرض نہیں ثابت کر سکتے، اور دین کا کیا کام کر کے دکھائیں گے؟ تو اس بنیاد پر، یعنی یہ جو انہوں نے اذانوں کو بدعت کہا، کہنے میں تو یہ لفظ آسان تھا، اب اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا۔ اس پر قائم رہ کر دین کے لحاظ سے جو ان پر اعتراضات وارد ہو رہے ہیں ان کا جواب انہیں دینا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ بدعت کہہ کے اور مسجدیں ویسے ہی بند کی ہوئی ہیں اور سب کچھ بند کر کے یہ فارغ ہو کے بیٹھ جائیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اب جو میں دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں، ابن قیم نے یہ تو مانا کہ اذان ذکر ہے، اور ابن قیم نے کہا کہ ذکر کے 100 فوائد ہیں، 100 فی ذکر نحو من
میات فائدہ، یعنی تقریباً 100. اب ان میں سے میں صرف پہلے 7 فائدے پڑھ رہا ہوں ذکر کے، پہلے 7 فائدے. تو جو اذان کے خلاف اس نے گفتگو کی یا کوئی اور جو کرے گا یا کر رہا ہے جو ہم تک نہیں پہنچی، ان کو ہم ذرا آئینہ دکھا رہے ہیں کہ یہ پہلے اپنے گھر کی تلاشی لو کہ جنہیں کچھ سمجھ بوجھ تھی ذکر کے مسئلے پر ان کی تشریحات تو پڑھو. اذان ذکر ہے، اور ذکر سے کیا ہوتا ہے، یعنی اذان کا کیا فائدہ ہوگا. احداہا انہ یطرد الشیطان، کہ یہ ذکر شیطان کو دھتکارتا ہے. عام ذکر بھی، اور یہ تو سپیشل ہے دھتکارنے والا اذان والا ذکر. پھر انہ یرضی الرحمن، رب کو راضی کرتا ہے. اب جو بندہ شیطان کو دھتکارنا چاہتا ہے وہ تو اذان کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور جو رب کو راضی کرنا چاہتا ہے یرضی الرحمن لو کان اسمہ توصیف الرحمن، الذکر یرضی الرحمن ویطرد الشیطان، اسمع واستمع یا توصیف الرحمن. اب تیسرا انہ یزیل الہم والغم عن القلب، ذکر ہر قسم کے غم و اندوہ کو بھگا دیتا ہے، اور یہ امت چاہتی ہے اس وقت. پھر انہ الرابعۃ انہ، یعنی اس لیے انہ میں پڑھ رہا ہوں کہ کوئی انہ یہ نہ کہے کہ یہ کیسے ہے، جملے کے شروع میں انہ پڑھنا چاہیے تھا، تو یہ خبر بن رہی ہے. الرابعۃ انہ، اس لیے انہ پڑھا ہے. انہ یجلب للقلب الفرح والسرور والبسط، کہ ذکر سے دل خوش ہوتا ہے، ذکر کھینچ کے لے آتا ہے دل کے لیے خوشی کو، سرور کو اور تازگی کو. الخامسہ انہ یقوی القلب والبدن، یہ دل کو تقویت دیتا ہے اور بدن کو تقویت دیتا ہے. یعنی عام ذکر بھی، اور یہ تو بڑا اخص الخاص ذکر ہے اذان والا. تو اب بندے کو حوصلہ ہو، یہ مقوی قلب نسخہ ہے. کروڑوں حکیم ان کی معجونیں وہ قوت نہیں دے سکتی جو اذان دیتی ہے. یقوی القلب والبدن، دل اور بدن کو تقویت دیتی ہے اذان یعنی ذکر. پھر انہ ینور الوجہ والقلب، ذکر چہرے کو پرنور کرتا ہے اور دل سے بھی اندھیرے دور کرتا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ جسے پرنور چہرہ چاہیے وہ تو اذان کی مخالفت نہیں کرے گا، اور جس کا مشن ہی ابو اندھیرا ہونا ہو تو ظاہر ہے کہ اس منتوے کا تو یہی صورتحال ہوگی کہ اسے یہ راز نہیں آئے گا، کیونکہ یہ مسئلہ نور کا ہے. ینور الوجہ والقلب. السابع انہ یجلب الرزق، کہ ذکر رزق کھینچ کے لے آتا ہے. اب 100 میں سے میں نے صرف 7 بتائے ہیں، تو اب کیا قباحت ہے اگر یہ 7 فائدے مسلمانوں کو حاصل ہو جائیں، اور گلی گلی، محلے محلے، نگر نگر، ڈگر ڈگر، شہر شہر، بستی بستی، یعنی بیماری بھی دور ہو جائے، رزق میں اضافہ ہو جائے، شیطان بھاگ جائیں، رب راضی ہو جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت حاصل ہو جائے، تو اس میں کیا قباحت ہے کہ ابھی یہ تحریک شروع کر رہے تھے کہ وہ فوراً بدعت 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 والے شروع ہو گئے. تو سوچنا چاہیے کہ حالات کیا ہیں، کس وجہ سے یہ ساری صورتحال بنی ہوئی ہے. وہ کرتوت کہ جس کی وجہ سے نیوم سٹی اور مندر اور گرجے اور پاک عرب مقدس پر یہود اور نصارہ کے گندے قدم، اور پھر فضاؤں میں جو وحش کی نورانیت والی فضائیں ہیں
ان کے اندر فسق و فجور اور ان کے اندر یہ میوزک کا جو بارود بھرا جا رہا ہے، یہ مرکز میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کے جرائم پر پوری دنیا کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور ایسے ہی یعنی وائرس خواہ ادھر سے ہو کے آئے یا وہ ایران کی طرف سے ہو کے آئے، ہمیں تو علاج درکار ہے، اور علاج کے لیے یہ اذان جو ہے ایک مجرب نسخہ ہے۔ اس کے ساتھ میں ذرا ان حضرات کی یاد دہانی کے لیے یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، چونکہ یہ میرے پاس ہے فتاوی علماء البلد الحرام، اتنا موٹا۔ اب جب یہ بدعت اذانوں کو کہا گیا تو بہت سے لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، کچھ لوگ مان ہی نہیں رہے تھے، کچھ لوگوں کو شک تھا کہ شاید اس نے چڑیا گھر والے نے شاید کہیں مستی میں کہہ دیا ہے اور اس کی نیت نہیں تھی۔ لیکن میں یہ بتاتا ہوں پنجابی میں اے ہے نہیں انجے دے نکے وڈے۔ اب دیکھیں یہ جو قومی ترانہ ہمارے ملک میں مثال کے طور پر فوج سنتی ہے، سارا ملک سنتا ہے، قومی ترانے کے ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں سارے کے سارے، ان سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھ لیا، حالانکہ کھڑے وہاں بھی ہوتے ہیں، اور ہمارا تو اور انداز ہے ادب احترام والا۔ سوال یہ ہے صفحہ نمبر 356 پر سوال نمبر 202 ہے، هل يجوز الوقوف تعظیما لأي سلام وطنی او علم وطنی، کہ کیا ملک کے جھنڈے کو یا ملک کے ترانے کو سلام کرنا جائز ہے؟ یعنی جھنڈے کے لیے سلیوٹ مارنا یا ترانہ پڑھا جا رہا ہو تو تعظیماً کھڑے ہو جانا، کیا یہ جائز ہے؟ جواب: لا يجوز للمسلم القيام اعظاما لأي علم وطنی اور سلام وطنی، کسی مسلمان کے لیے کسی ملک کے جھنڈے کو یا کسی ملک کے قومی ترانے کے اعزاز کے لیے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔ چلو یہاں تک کی بات رہ جاتی تو کچھ گزارا تھا، آگے بل ہوا من البدع المنکرہ،